اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ واجب صد احترام معزز دوستو بھائیو لائق صد احتشام محترم مکرم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، معزز مکرم صاحب صد ذی وقار، خواتین و حضرات، اخلاق قرآن اور ہم کے موضوع پر ہم آپ کے سامنے ایک سیشن لے کے آتے ہیں۔ اس موضوع پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کس طرح کا مسلمان اس دنیا میں چاہتا ہے اور کیسے وہ مسلمان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کا اخلاقی اعتبار سے اسے کیسا ہونا چاہیے، اسے اخلاقی اعتبار سے رویہ کیا رکھنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ 60 سیشن ہے، ہمارا 60واں سیشن ہے، 60 سیشن ہے ہمارا۔ تو ہم نے گزشتہ سورۃ الماعون کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس میں قرآن مجید یہ بتاتا ہے، آپ کی توجہ بھی چاہتا ہے اور آپ کو غور و فکر پہ بھی ابھارتا ہے اور آپ کو متوجہ کرتا ہے اس بات کی جانب کہ آپ غور کریں، دیکھیں۔ بالخصوص آرائیتا کہہ کے قرآن مجید یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے، صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید پہ غور کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ آرائیتا، کیا تو نے غور کیا اس حقیقت پہ، اس سچائی پہ غور کیا؟ کیا تو نے اس حقیقت کو دیکھا جو معاشرے میں نظر آتی ہے؟ کیا تو نے عبرت انگیز لمحوں میں خود کو سنوارنے کی کوشش کی؟ تو قرآن مجید فرماتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ جزا اور سزا کے حوالے سے بالدین، یعنی وہ جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، اس کی نظر میں جزا اور سزا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اس حقیقت کو مسلمان ہے یا کافر ہے، اس حقیقت کو مانتا ہے کہ اس دنیا میں جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ صبر بوتا ہے تو صبر کا نتیجہ کاٹتا ہے، حوصلہ بوتا ہے، ہمت بوتا ہے، جد و جہد کا بیج بوتا ہے تو اسی کا پھل وہ کاٹتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کے اس اصول کو بھی اپنی فرعونیت کی بنیاد پہ جھٹلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے نظام کو تہوبالا کر دینا چاہتا ہے، یعنی بیج کوئی اور بوئے، فصل وہ لے جائے، محنت کوئی اور کرے، کمائی وہ لے جائے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ کماتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے، بیج کوئی بوتا ہے، پھل کوئی لے جاتا ہے، محنت کوئی کرتا ہے، کمائی کوئی لے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مزدور جس کا حق اگر 1500 بنتا ہے تو اسے 500 دیا جاتا ہے، یعنی محنت وہ کر رہا ہے مگر کمائی اس کی سرمایہ دار لے کے جا رہا ہے۔ یعنی محنت کوئی کرے اور سرمایہ کوئی لے جائے، بیج کوئی بوئے، پھل کوئی لے جائے۔ یہ جو ہے دراصل دنیا کا جو قانون ہے، ایک تو آخرت کا قانون ہے، اس کو جھٹلانا تو بہت بڑا جھٹلانا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کی انسانیت اس میں ہے کہ وہ یہاں پہ دنیا میں جو ایک قانون ہے اس قانون کی پاسداری کرے، یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ وہ آخرت پہ ایمان لاتا ہے یا آخرت پہ ایمان نہیں لاتا، اس کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے اس دنیا میں جو اللہ پاک نے اصول رکھے ہیں یا انسانوں نے جو اصول
ترتیب دیے ہیں ان میں یہ ہے کہ جو بیج بوتا ہے پھل بھی وہی لیتا ہے، جو محنت کرتا ہے صلہ بھی وہی لیتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ محنت کوئی اور کرے صلہ کوئی اور لے جائے. تو قرآن مجید فرماتا ہے آرائیت الذی، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جو اس دنیاوی اصول کو بھی جھٹلا دیتا ہے اور اخروی اصول کو بھی جھٹلا دیتا ہے. جزا اور سزا کی آخرت کا جو ہے، آخرت کے اصول کو بھی جھٹلا دیتا ہے. تو قرآن مجید آگے فرماتا ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے. آپ یہ مناظر اپنی شادیوں کے موقع پر، اپنی دعوتوں کے موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم بیواؤں کو، یتیموں کو، مجبوروں کو، لاچاروں کو دھکے دیتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے ہم وہ اٹھا کے دیتے ہیں. یعنی ہم دھکے بھی دیتے ہیں اور تذلیل بھی کرتے ہیں، بے عزت بھی کرتے ہیں، رسوا بھی کرتے ہیں. ہمارے ماؤں کے برابر عورتیں ہوتی ہیں، ہماری بیٹیوں کے برابر بچیاں ہوتی ہیں، ہماری بہنوں کے برابر خواتین ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی کھائی ہوئی ہڈی، کھائی ہوئی بوٹی، بچا ہوا کھانا ہم بڑی تذلیل کرتے ہوئے ان کے برتن میں ڈال دیتے ہیں. میرے دوست، ہم نے خدا کے ہاں حاضر ہونا ہے، ہم نے خدا کے ہاں جواب دینا ہے. دعوتیں کھانے والے لوگ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ فقراء کے لیے علیحدہ بنوا دیں؟ 2 دیگیں 3 دیگیں فقراء کے لیے خاص کر دیں اور ان میں بانٹ دیں. یعنی شادی سے پہلے آپ یا دعوت سے پہلے آپ انہیں دھکے دیتے ہیں، اور دعوت کے بعد جو بچا کچا ہوتا ہے اصل دیگ سے نہیں دیتے. بچا کچا جو پلیٹوں میں ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ جمع کرو اور ان فقراء کو دو. میرے دوست، آپ ایمان کی بھی تذلیل کرتے ہیں، آپ انسانیت کی بھی تذلیل کرتے ہیں. اس طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ انسان کا عمل نتیجہ نکالتا ہے. ہر عمل ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جو باہر صورت نتیجہ نکال کے لاتا ہے. آپ کا ہر صورت میں نتیجہ نکلتا ہے. آپ یہ مناظر فذالک الذی یدعو الیتیم، آپ یہ مناظر اپنے مختلف مقامات پہ دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے دیکھیے فہذا الذی نہیں کہا، فذالک کہا ہے. ذالکہ کا لفظ اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب آپ نے کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو. جیسے قرآن مجید نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی بلند کتاب ہے، اپنے مضامین کے اعتبار سے اتنی مضبوط کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن نے یہاں پر بھی ذالکہ بولا، فذالک الذی. اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح انسانی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ کتنا پستی میں گر گیا ہے. یعنی جب دور کا اشارہ لفظ بولا جائے تو اشاراتی زبان میں یا تو عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے یا اس کی پستی کو بیان کرنا ہوتا ہے. فذالک الذی، اس گھٹیا، اس پست انسان، انسانیت سے گرے ہوئے انسان کو دیکھو تو صحیح کہ وہ بے سہارا لوگوں کو بھی دھکے مارتا ہے. یتیم کو جس کا کوئی سرپرست نہیں رہا. یہ وہ عورت بھی ہو سکتی ہے جو خاوند سے جدا ہونے کے بعد بے آسرا ہو جائے، اور وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا والد جو ہے وہ نہ رہے، وہ بے آسرا ہو جائے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، قرآن مجید اسے نیچا کہہ کے پھر کہتا ہے کہ اتنا بھی نہیں. تم کتنے بول بچن سے بات کرتے ہو، اپنے مفادات کے لیے تم کس طرح ٹیسی کرتے ہو، کس طرح تم چاپلوسی کرتے ہو، اپنی خود غرضی کے لیے، غرض کے لیے تم کس طرح منتیں کرتے ہو. بھلا یحض علی طعام المسکین، کیا تم کسی کو مائل بھی نہیں کرتے اس بات کی طرف کہ محتاج اور مجبور اور لاچار انسان کو کھانا ہی کھلا دیا جائے؟ یہ تو بالکل وہ چیز ہے جو بہت تھوڑی ہے. قرآن مجید نے بہت کم چیز بیان کی.
علی طعام المسکین۔ میرے دوستوں، میں نے ہوٹل پہ دیکھا ہے، میں نے ریسٹورنٹ پہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ لوگ اپنی اخبار میں پڑا ہوا کھانا، بچا ہوا ہڈیاں، بچی ہوئی چیزیں اٹھا کے بچوں کو دیتے ہیں۔ کیا پروردگار نہیں پوچھیں گے کہ ایسا کیوں نہ ہو سکا کہ تم نے اپنا کچھ حصہ کھانے کا عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ اسے دے دیا؟ اور اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے تو ایک شخص مانگنے کے لیے آیا ہے، کھانے کے لیے کہہ رہا ہے، اور آپ اگر اسے بچا کے دیتے ہیں تو وہ سائڈ پہ جا کے وہی کھانا کھاتا ہے۔ کوئی فراڈ نہیں کر رہا، کوئی دغا نہیں دے رہا، کوئی دھوکے بازی نہیں کر رہا آپ سے۔ آپ جو بچا کے ہڈیاں دیتے ہیں وہ ہڈیاں بھی چوستا ہے جا کے، جو روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے۔ میرے دوست، جو فراڈ کرے، جو بدتمیزی کرے، جو دھوکہ بازی کرے، آپ اسے تو کچھ لفٹ نہ کروائیں، لیکن جو شخص آپ کے سامنے بیٹھ کے تھوڑی دور جا کے ہڈیوں کو چوس رہا ہے، تو میرے دوست آپ کی آنکھیں نمناک نہیں ہوتی؟ کیا دل نہیں پسیجتا؟ کیا ہمارے معاشرے میں دل گردہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرے۔ یہ بہت تھوڑی چیز ہے کہ کوئی اگر کھانے کے لیے مانگے تو اسے عزت کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، اگر آپ اپنے برابر میں نہ کھلا سکیں تو کم از کم یہ ہے کہ اسے اپنے جیسا تو دے دیں۔ یہ وہ اخلاقیات ہیں جو انسانی معاشرے میں ہونی چاہیے۔ یہ کچھ ریاست کی بھی ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے، اور کچھ معاشرے کی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں۔ تو قرآن مجید یہاں پہ جب بات کرتا ہے، یاد رکھیے اس بات کو کہ اگر کوئی شخص، دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی ایک چیز ہے، میں یقیناً آپ پہ وہ واضح کرنا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ ایک کنجوس آدمی، ایک بخیل آدمی جو دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، نمازی بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ اپنے بخل، اپنی کنجوسی کو نماز کے ذریعے لیول کر رہا ہوتا ہے، برابر کر رہا ہوتا ہے۔ میرے دوست، نماز کے ذریعے کنجوسی، بخیلی اور مزدوروں کے کھانے کا لیول نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو لیول کرنے کے لیے آپ نے اپنی عادت کو بدلنا ہے، اور بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ سخاوت کرنا شروع کر دیں۔ بخل کو دل سے ختم کرنا ہے نا، کنجوسی کو ختم کرنا ہے، تو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے عبادت شروع کر دیں، نہ، اس سے آپ کا بخل نہیں جائے گا، اس سے بخل نہیں جائے گا۔ آپ چاہیں کہ اس سے بخل چلا جائے، نہیں، رات کو اٹھنے سے بخل نہیں جائے گا۔ بخیل آپ ویسے ہی رہیں گے۔ جو شخص مال پہ سانپ بن کے بیٹھتا ہے اور غریبوں کو غریبوں کا حق نہیں دیتا، وہ یہ سوچے کہ اب میں رات کو اٹھ رہا ہوں سو لیول ہو جائے گا، نہیں، لیول نہیں ہوگا۔ ایک شخص حسد کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں نے رمضان شریف میں 10 قرآن مجید ختم کر دیے، تو میرے حسد کا لیول ہو گیا، نہیں، لیول نہیں۔ آپ جس طرح حسد کرتے ہیں، اسی طرح آپ نے اپنے دل میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے، لوگوں کے لیے رسپیکٹ کو پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بد زبان ہے، یعنی بد زبانی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور پھر وہ جناب کہتا ہے کہ میں راہ خدا میں مال دینا شروع کر دیا، اس نے، بد زبان انسان نے، بد کلامی کرنے والے انسان نے راہ خدا میں دینا شروع کر دیا، نہیں، اس سے نہیں۔ آپ کو اچھے لفظوں اور اچھے بول کا تعین کرنا ہوگا، اپنی طبیعت پہ ضبط کرنا ہوگا، اپنی گالیوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ان گالیوں کی جگہ پہ اچھے اور شائستہ جملے اپنی عادت بنانا ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ جو عادت آپ کی ذات میں ہے، جسے آپ ختم نہیں کر سکتے،
یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نماز کے ذریعے ختم کر دیں گے، نہ، اس کے مقابل جو اچھی صفت ہے، جو پیغمبر کریم کی سیرت پاک کا حصہ ہے، اس کے مقابل جب چیز کو اپنائیں گے تب جا کے وہ چیز ختم ہوگی، اور تب جا کے آپ کی شخصیت میں توازن آئے گا۔ ہم لوگ اگر کہیں پہ بیٹھے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے، اگر مثال کے طور پہ ہم مزدور کا حق ہے، ہم کہیں جی میں آفس کے وقت میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا ہوں، لیکن میرے آفس میں، میری جگہ پہ، میری فیکٹری میں، میرے مقام پر جہاں پہ میرا بزنس ہے، میں مزدور کا حق جو بنتا ہے 1500 میں اسے 500 دیتا ہوں، تو میرے دوست وہ نمازوں کا بدل نہیں ہو سکتا، تہجد کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ لازم ہے کہ مزدور کا جب حق دیں گے تو آپ کی طبیعت سے یہ بات جائے گی، نہیں دیں گے تو نہیں جائے گی۔ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے نا کہ بھی یتیم کو دھکے دینے کے حوالے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم اور بے سہارا، مجبور اور لاچار آدمی جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے تکریم دیں، اسے عزت دیں۔ یعنی ایک دولت مند انسان کو تو تم نے عزت دینا ہی دینا ہوتی ہے، ایک صاحب اقتدار آدمی کو تو آپ نے عزت دینا ہی دینا ہے، لیکن اگر کوئی مجبور، لاچار اور بےکس آدمی آئے تو دولت مند اور صاحب اقتدار سے زیادہ عزت دو اسے، تب جا کے یہ بات ختم ہوگی، تب جا کے تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مقام بنے گا۔ یعنی ہم عجیب لوگ ہیں کہ ہم یتیموں کو دھکے دے کر رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، مزدوروں کا حق کھا کے نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، یتیموں کا حق کھا کے، بیواؤں کا حق کھا کے ہم لمبی لمبی تقریریں شروع کر دیتے ہیں، اخلاقیات پہ درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوست اس طرح نہیں ہے، مقابل کی اچھی صفت کو آپ اپنائیں گے تو آپ کی شخصیت میں توازن ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ قرآن مجید نے آگے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کے بعد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ اب یہ وہ لفظ ہے جو کہ سورۃ الہمزہ میں آیا، بس ہلاکت ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یعنی صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ مصلین کا مطلب جہاں نماز پڑھنے والے ہیں، پنجگانہ نماز ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیکی کا پورا ڈھانچہ ہے، پیغام کا پورا ڈھانچہ ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو جہاں آپ وہاں پہ خدا کے بندے ہیں، آپ کی کوئی ذات نہیں ہے، ذات کی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ وہاں پہ دولت مند نہیں ہیں، آپ وہاں پہ غریب نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، وہاں پہ سارے نمازی برابر ہیں۔ جو مسجد میں آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہتا، اسی طرح جب آپ باہر نکلیں تو کوئی فرق نہ رہے۔ اگر آپ مسجد میں صف میں کھڑے ہوتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں رہا، پر آپ قدم باہر نکالتے ہی آپ ایک دھکا دیتے ہیں ایک آدمی کو، وہ اس لیے کہ وہ مزدور ہے اور آپ سرمایہ دار ہیں، وہ بیچارہ ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، دھکا کھانے کے بعد، بے عزت ہونے کے بعد۔ میرے دوست، جوتیاں پہنتے ہوئے آپ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز کو ادا نہیں کیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے دراصل ایک گٹھلی کو اتار کے پھینکا ہے، آپ نے مجبوری اور لاچاری کی بنا پہ کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بھی دکان پہ بیٹھا رہتا ہے یا بزنس کی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور جناب نماز نہیں پڑھتا، بھی لوگ کیا کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتا۔ مسجد بالکل ساتھ ہے، مسجد کے نیچے اس کی دکان ہے،
تو وہ سوچتا ہے کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو لوگ مجھے متقی سمجھیں گے، سو میری دکان سے سودا سر زیادہ خریدیں گے۔ میرے دوست، اگر باہر نکلتے ہوئے، اگر نماز کی صف میں کھڑے ہوتے ہوئے جو رویہ ہے، اگر نماز کی صف سے نکلتے ہوئے رویہ نہیں رہا، تو میرے دوست نماز اپنے نتائج کے اعتبار سے نتائج کیسے پیدا کرے گی؟ تو قرآن کہتا ہے برباد ہو گئے وہ لوگ۔ للمصلین، ترباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے سستی کرتے ہیں۔ اب سستی کیا ہوتی ہے؟ یعنی سستی کرنا جد و جہد کے حوالے سے، یعنی آپ پڑھتے ہیں کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، کبھی مجبوری کے تحت، کبھی لاچاری کے تحت۔ اچھا آپ سوچئے، اس حقیقت کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامت قرار دیا ہے خلوت میں نماز پڑھنے کو۔ لوگوں کے سامنے نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے، یعنی صرف نماز لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے وہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ صرف لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، اور پھر جب نماز کا وقت ہو، اگر وہاں پہ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، آپ کو نماز کا بھی پتہ نہ ہو، وضو کا بھی پتہ نہ ہو، کسی چیز کا خیال نہ ہو، لیکن جیسے ہی کوئی شخص آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ اب اگر نماز نہیں پڑھتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو قرآن کہتے ہیں برباد ہو گئے ہیں وہ۔ سستی کا مظاہرہ جو ہے زندگی کے معاملات میں، سستی کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ انسان کا سونا سستی کی علامت نہیں ہے، انسان کی طبیعت اور عادت میں ایک سستی آ جاتی ہے کہ وہ ہر کام کو ڈیلے کرتا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اس عادت سے پناہ مانگی ہے۔ اگر آپ اسے پہچاننا چاہیں تو آپ اس کو ہماری تاریخ میں دے سکتے ہیں، اس سستی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کام 1990 میں کرنا تھا 2020 میں بھی اسے نہیں کر پائے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی نماز پڑھنے والا جو ہے مسجد میں آ کے نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن اس کی ٹیبل پہ پڑے ہوئے 10 سال کی فائلیں پینڈنگ میں اس لیے ہیں کہ اسے رشوت نہیں مل رہی، نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ میرے دوست، نماز نے تو آپ کو یہ سکھایا ہے کہ پینڈنگ میں کوئی سی چیز کو نہیں رکھنا، جو جس وقت ادا کرنا ہے اس کو اس وقت کرنا ہے، یہی تو نماز سکھاتی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، سستی نہیں ہے، نماز کا رہ جانا اور ہے، نماز میں سستی کرنا اور ہے۔ نماز کا رہ جانا، مثال کے طور پہ ایک شخص فیکٹری میں کام کر رہا ہے، اس کی مجبوری ہے یا اس کی لاچاری ہے، مالک جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا یا جاب اور نہیں ملتی، اس طرح کی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ سستی نہیں ہے، وہ مجبوری ہے۔ ایک شخص دن بھر محنت کے بعد سویا ہے تو اس سے غفلت ہو گئی ہے، وہ بر وقت اٹھ نہیں سکا، تو یہ سستی نہیں ہے۔ سستی اس وقت ہے کہ جب اٹھ گیا ہے پھر نماز نہیں پڑھی، پھر سستی ہے، یعنی جس وقت بھی اٹھا ہے نماز پڑھے۔ اگر کسی ریزن کی بنا پہ نماز رہتی ہے وہ اور بات ہے، یاد رکھیے سستی کی عادت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے بعض دفعہ لوگ برتن رکھتے ہیں تو برتن نہیں اٹھاتے، کتاب رکھتے ہیں کتاب نہیں اٹھاتے، چیز کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے، ایک چیز اٹھائی ہے تو امبار لگا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے پناہ مانگی ہے، اور اس طرح کی عادت رکھنے والا نمازی جو ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے تو اسے اور شخصیت بنانے کے لیے نماز کی عادت ڈالنا تھی، لیکن وہ اور شخصیت بن گیا ہے۔ ساہون، یہ جو عادت ہے سستی کی، یہ سستی کی عادت کیا مراد ہے؟ کسی ریزن کی بنا پہ نہیں، ویسے جو ایک طبیعت بن جاتی ہے انسان کی، رسول اللہ نے اس سے پناہ مانگی ہے، اور نماز جو ہے وہ اس عادت کو دور کرتی ہے۔ اور اگر نمازی ہی ایسا ہو جائے، یعنی مثال کے طور پہ آپ اس نمازی کے حوالے سے ایک لفظ اگر سمجھنا ہے تو بد سلیقہ کہہ سکتے ہیں، آپ پھوڑ کہہ سکتے ہیں، آپ بے ضابطگی کا شکار مسلمان کہہ سکتے ہیں، یعنی ساہون سے مراد
کہ اس کا کوئی کام ترتیب سے نہیں ہوتا، کوئی نظم نہیں ہے اس کی زندگی میں، کوئی ترتیب نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ نماز کا مطلب تو یہ تھا کہ تیری زندگی میں ترتیب آ جائے، تو ایک نظم کے ساتھ چلے، تیرا لباس نظم کے ساتھ ہو، تیرا بولنا نظم کے ساتھ ہو، تیرا گھر ایک نظم کے ساتھ ہو، ایک ترتیب کے ساتھ سجا ہوا اور سلیقے کے ساتھ ہو۔ تو قرآن کہتا ہے اتنا سست آدمی اس طرح کا، یہ ہے وہ اصل میں جس جانب قرآن مجید توجہ دلاتا ہے۔ تو قرآن مجید آگے کیا فرماتا ہے؟ الذین ھم یراؤون، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں، یعنی خدا سے تعلق کا دکھاوا۔ آپ غور کیجئے نا کہ خدا سے تعلق رکھنا اور دکھاوا کرنا، خدا سے تعلق کا بھی دکھاوا ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق اپنے رب سے کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیسا ہے، پر آپ خدا سے تعلق کو بھی دکھاوے کے طور پہ رکھتے ہیں۔ یعنی آپ تسبیح پہ تسبیح پھینکتے ہیں، دانے پہ دانہ پھینکتے ہیں، اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میرا اپنے رب سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں تو سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، تلاوت پہ تلاوت کرتے ہیں۔ خدا سے تعلق کے میں بھی ریاکاری، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے تباہ ہو گئے۔ اور آخری آیت پاک جو ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو زندگی میں عام استعمال کی چیزیں ہیں اس پر بھی اگر کوئی آئے مانگنے، اس پر بھی کوئی اگر آتا ہے مانگنے کے لیے تو اس کی تحقیر کرتے ہیں، اس کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کی انسلٹ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ دیکھیے، اس میں کسی بھی آ سکتی ہے، اس میں کھرپا بھی آ سکتا ہے، اس میں کوئی مشین بھی آ سکتی ہے، کوئی چیز استعمال کی آ سکتی ہے۔ یعنی مقصود یہ ہے کہ وہ نارمل چیزوں کے بارے میں بھی لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی ایک شخص دروازے پہ آیا ہوا ہے، وہ ضرورت مند ہے اور وہ مانگ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا میں واپس کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ آپ اسے بھی حقارت سے پیش آتے ہیں، اس سے بھی گھٹیا پنے سے پیش آتے ہیں اور اسے بھی ٹھوکر مار دیتے ہیں اپنے گھر سے۔ قرآن کہتا ہے کیسے اخلاق ہیں تمہارے، تم کیسے ہو؟ میں پڑھ رہا تھا ایک بڑی خوبصورت بات، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک عورت جو ہیں وہ ساتھ والے ہمسائے کمزور تھے، غریب تھے، ان کے گھر میں گئی اور انہوں نے کہا کہ ذرا نمک چاہیے، تھوڑا نمک دے دیں۔ تو بیٹی جو ہے وہ ساتھ کھڑی تھی، تو وہ بیٹی کان میں کہنے لگی ماما ابھی کل ہی تو ہم نے اتنا ڈھیر سارا نمک جو ہے بازار سے منگوایا ہے اور اسے مشین میں پیس کے ہم نے اسے رکھا ہے، تو وہ بڑا اچھا نمک ہے ہمارا، ہم ان سے نمک مانگنے کیوں آئے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے نمک کی؟ نمک تو بہت تھوڑی سی چیز ہے۔ تو ماں کہنے لگی ابھی خاموشوں میں بعد میں بتاتی ہوں۔ اب یہ دیکھیے وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کا بھرم رکھنے والے، دوسروں کی عزت کا اور عزت نفس کا خیال رکھنے والے ہیں۔ پہلے بیٹا میں بعد میں بتاتی ہوں آپ کو۔ اب وہ نمک لے کے چھوٹی سی پلیٹ میں اپنے گھر چلی گئی اور بیٹی کو قریب کر کے کہنے لگی کہ میں نمک مانگنے اس لیے گئی تھی کہ مجھے پتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، میں مانگنے اس لیے گئی تھی تاکہ وہ ہم سے مانگتے ہوئے شرمائے نہیں، ہم سے مانگتے ہوئے شرمائے نہیں۔ میں نے ایک ایسی چیز مانگی ہے جو ان کی استعداد میں ہے، ان پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، مگر انہیں ہمارے گھر سے کوئی چیز مانگتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، وہ بھی بے جھجک مانگ لیں گے، اس خیال کے ساتھ کہ یہ بھی آتے ہیں ہم سے کچھ لینے کے لیے۔ تو میں وقتاً فوقتاً کچھ چیزیں ایسی مانگ لیتی ہوں کہ جس سے ان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ کچھ چیزیں اس لیے مانگتی ہوں کہ ان کی عزت نفس محفوظ ہو جائے، تاکہ وہ ہمارے گھر سے اگر کوئی بڑی چیز بھی لینے آتے ہیں تو شرم نہ آئے، انہیں شرمندگی محسوس نہ ہو۔ میں کبھی ان سے نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی ایک آدھ مرچ مانگ لیتی ہوں، کبھی میں ان سے دھنیا مانگ لیتی ہوں، تاکہ ان کی عزت نفس محفوظ رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں، جو 2-4 روپے میں 5 روپے میں ملتی ہیں۔ میں یہ مانگ لیتی ہوں تاکہ وہ مجھ سے 50 کی چیز مانگ لے، مجھے پتا ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، تاکہ اللہ کی راہ میں دے بھی دیا جائے اور ہمسائے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے۔
اس کی خودداری بھی محفوظ رہے۔ میرے دوستو، ایسی بہنیں اللہ پاک ہمارے معاشرے کو عطا فرمائے، ایسے بھائی عطا فرمائے، ایسے دوست عطا فرمائے جو معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے اتنے نازک طریقے سے سوچیں اور اتنے خوبصورت انداز سے انسانوں کی احساس کا خیال رکھیں۔ قرآن مجید کی اس آیت پاک میں، اس سورہ پاک میں آپ دیکھ لیجئے، میں اس لیے اپنے معاشرے پر کسی بھی اعتبار سے کوئی تبصرہ نہیں کرتا، میں دوستوں سے بس اتنی گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنی ذات کو خود دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ کوئی میں بات کروں جس سے کسی کے آبگینے کو، دل کے نازک مقام کو، دل کے نزاکت کو کہیں تکلیف پہنچے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کی کوئی بات کروں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو، مگر میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی اخلاقی اعتبار سے جو قرآن مجید نے بیان کیا، ان آیات کو صرف دہرائے کہ چلے نہ جائیں، تلاوت کر کے چلے نہ جائیں، ان آیات پر رک کے دیکھیں۔ اب میں اپنی ذات کو بھی دیکھوں، اپنے گھر بار کو بھی دیکھوں، اپنے دوست و احباب کو بھی دیکھوں، اپنے ماحول کو بھی دیکھوں، میں خود دیکھوں، آپ بھی خود دیکھیں۔ اور اس آئینے میں دیکھیے، جس طرح ہم آئینہ میں دیکھتے ہیں تو اپنی مونچھوں کو، اپنے بالوں کو، اپنے چہروں کو سنوارتے ہیں، ستھرا کرتے ہیں۔ قرآن مجید بھی بالکل آئینے کی طرح ہے۔ یہ سورۃ الماعون کو دیکھیے، سورۃ الہمزہ کو دیکھیے، ہم نے جتنا بیان کیا، آپ اس آئینہ میں اپنی ذات کو بھی دیکھیے۔ کیا حرج ہے اس لیے کہ میری ذات ہو یا ہماری ذات ہو، کہیں نہ کہیں مسنگ ہوتی ہے، تو قرآن مجید کا آئینہ ہمیں سنورنے میں مدد دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ آپ جب بھی آئینہ دیکھتے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم حسن خلقی فحسن خلقی۔ اے اللہ، تو نے میرا سراپا کتنا پیارا بنایا ہے، میرے مالک میری اخلاق کو بھی اچھا کرتے، میری عادتوں کو بھی اچھا کرتے، میرے رویوں کو بھی اچھا کر دے۔ تو کیا پیغمبر کریم اگر یہ دعا آئینہ دیکھنے کے بعد مانگ سکتے ہیں، تو ہم قرآن کے آئینہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، مالک یہاں پہ ہم غلط ہیں، ہمیں اس غلطی کی تلافی کا وقت عطا فرما۔ میرے مالک یہاں پہ غلطی کر رہے تھے ہم، اب ہم نے تیرے کلام کو پڑھا ہے، اس آئینے میں ہم نے اپنی غلطی کو نوٹ کیا ہے، میرے مالک ہمیں اس غلطی کو درست کرنے اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے آئینہ میں اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کو سنورنے کی توفیق عطا فرمائے، ماحول کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے۔ میری کی ہوئی باتوں کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان پہ رحمتوں اور اپنے کرم کی برسات فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔